السلام علیکم دوستو، عظیم انسانوں کی فہرست میں آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ایک ایسے انسان کے متعلق ہے جس نے سیکنڈ ورلڈ وار دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 1.5 کروڑ انسانوں کی زندگی بچائی اور جس کی وجہ سے برطانیہ اور اتحادی فوجیں یہ جنگ جیتنے میں کامیاب ہوئیں اور جنگ جو کہ 2 سال اور لمبی چل سکتی تھی اس ایک انسان کی وجہ سے 2 سال کم میں ختم ہو گئی۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا کام انجام دینے والے کو آپ اور ہم جانتے ہی نہیں، یہ ہیرو گمنام رہا۔ یہ کون تھا؟ آج ہم اس کی سٹوری شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سٹوری کے اینڈ پہ اچھی خبر بھی ہے اسی اپنے ہیرو کے متعلق۔ تو یہ کہانی ہے پروفیسر ایلن ٹیورنگ کی۔ ایلن ٹیورنگ اپنی بچپن سے ہی میتھمیٹک میں بہت جینیس تھا اور جوانی میں ہی اسے کیمبرج یونیورسٹی، لندن کی جو بہت مشہور انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، کیمبرج یونیورسٹی میں لیکچرار کی نوکری مل گئی اور یہ لیکچرار میتھمیٹک کا لیکچرار سے بعد میں پروفیسر بنا۔ جب دوسری جنگ عظیم جو تھی وہ عروج پر تھی، ہٹلر فتوحات پہ فتوحات کیے جا رہا تھا اور اس نے چیکوسلواکیا، بلغاریہ، پولینڈ، ہنگری یہ سارے ملک فتح کر کے اب ویسٹ یورپ کی طرف بیلجیم، نیدرلینڈ اور فرانس میں گھس گیا اور اس نے برطانیہ پہ بھی اٹیک کرنے شروع کر دیے۔ اس وقت برطانیہ کو بھی اپنی شکست نظر آنی شروع ہوئی اور انہوں نے اپنا نیٹ ورک جو انٹیلیجنٹ نیٹ ورک تھا تیز کیا۔ اسی دوران ایک آپریشن کے دوران اتحادی فوجوں کے ہاتھ، یا یوں سمجھے برطانوی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ہاتھ ایک مشین لگی جس کو اس وقت اگما مشین کہتے تھے۔ اگما وہ ایک ٹائپ رائٹر ٹائپ کی مشین تھی جسے آپ نے پہلے سنا ہوگا، پرانے وقتوں میں ٹیلیکس آتی تھی یا کہتے تھے تار آ گیا تو وہ ٹک 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 کر کے ٹیلیکس سے میسیج بھیجتے تھے۔ اب وہ اس وقت کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی جو جرمن یوز کر رہے تھے اور وہ میسیجنگ اس کے تھرو کرتے تھے اپنے مرینز کو جو شپ میں تھے اور دوسرے علاقوں میں جو فوج تھی، اس ساری کے میسیج کا ذریعہ وہ اگما مشین تھی۔ اب ان کے ہاتھ لگ گئی، انہوں نے جب دیکھا تو ان کو کوئی سمجھ نہ آئی کہ اس کا ہم نے کس طرح سے توڑ نکالنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے تمام جو انٹیلیجنس کے لوگ تھے اکٹھے کیے۔ اس میں انہوں نے ایلن ٹیورنگ کو بھی بلایا کیونکہ یہ میتھمیٹک میں جینیس تھا اور پروفیسر تھا، اس کو بھی بلایا اور اس کو بتایا کہ یہ ایک ٹاپ سیکرٹ مشن ہے، ہم نے اس مشین کو بروک کرنا ہے، اس کے کوڈ بروک کرنے ہیں۔ جب چند دن ایلن نے اس مشین کا جائزہ لیا اور اس کو سٹڈی کیا تو اس نے کہا اس کے جو کوڈ ہیں وہ 5 لفظوں پہ مشتمل ہے۔ یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج اتنے جدید دور میں ہم جو پن کوڈ لگاتے ہیں کسی بھی چیز کا، بینک میں یا کسی میں، وہ 4 لفظوں پہ ہوتا ہے اور 4 لفظوں سے کتنے بلینز کمبینیشن بنتے ہیں۔ تو اس وقت وہ جو جرمن وہ مشین یوز کر رہے تھے وہ 5 کوڈ لیتی تھی۔ تو ایلن نے جب دیکھا، اس کو سٹڈی کیا، اس کی کیلکولیشن کی تو اس نے کہا دیکھیں یہ جو ہے یہ مشین جو ہے اگر ہم 10 لوگ بیٹھ جائیں اور 1 سیکنڈ میں یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے سننے والا، کہ 10 لوگ اگر بیٹھ جائیں اور 1 سیکنڈ میں 1 سیٹنگ بروک کریں تو ہمیں 7 دن 24 گھنٹے کام کرتے رہیں تو 2 کروڑ سال یعنی 20 ملین سال لگیں گے اس کا ایک کوڈ بروک کرتے ہوئے، کہ اتنے کوڈ ہے۔ تو اس نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایک مشین ایسی بنائیں جو مشین ہی اس کے کوڈ بروک کرے۔ اور اس نے جو کیلکولیشن سوچی، اس نے ایک مشین کا آئیڈیا سوچا جو کہ آج کے دور میں ہم جسے کمپیوٹر کہتے ہیں، کیلکولیٹر کہتے ہیں، جو سیکنڈوں میں بلینز کا حساب کر دیتا ہے۔ تو ایکچولی یہ ایلن جو تھا یہ کیلکولیشن اور کمپیوٹر کا بھی بانی سمجھا جاتا ہے، بانی تھا۔ تو اس نے اپنے ذہن سے ایک مشین کا نقشہ تیار کیا اور اس نے 1 لاکھ پاؤنڈ کی ڈیمانڈ کی جس کی بہت مخالفت ہوئی۔ پھر اس نے ڈائریکٹ چرچل کو خط لکھا اور اس کا پروجیکٹ اپروول ہو گیا۔ اس نے پھر خود اپنی محنت سے اپنے تمام پرانے لوگوں کو نکال دیا، اپنے اس نے میتھمیٹک کے جو ایکسپرٹ تھے وہ اپنے ساتھ ٹیم لگائی 5-6 بندوں کی اور اس نے خود جا کے یہ مشین جو تھی وہ تیار کی جس کا پہلے نام تھا ٹیورنگ مشین۔ اب وہ مشین جو تھی وہ کوڈ وہ 1 سیکنڈ کے اندر وہ جو ہے نا، جب کوئی کوڈ ہے تو اس کو وہ طاقت تھی بروک کرنے کی۔ تو کافی مہینوں کی جدوجہد کے بعد جب انہوں نے پہلا کوڈ بروک کیا
یہ کامیاب ہو گئے پہلا کوڈ بروک کرنے کے، تو وہ ایک کاروان کے اوپر اٹیک ہونے والا تھا۔ اب اتفاق یہ تھا کہ جو کاروان جا رہا تھا اس میں اس کی ایک ٹیم کا ایک بندہ بھی، جو بندہ تھا اس کا بھائی شامل تھا، تو اس نے کہا ہمیں یہ اٹیک فوراً روکنا چاہیے، لیکن کیونکہ ابھی یہ پری میچور مرحلے پہ تھے، یہ مشین جو تھی ان پہ پورا کنٹرول نہیں تھا، تو ایلن نے اس کی مخالفت کی۔ اس نے کہا اگر ہم نے یہ اٹیک روک دیا تو شاید اگر جرمنوں کو یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ ہم نے ان کا کوڈ بروک کر لیا اور انہوں نے سیٹنگ چینج کر لی تو ہم پھر زیرو پہ آ جائیں گے۔ تو ہمیں جب تک ہم پورا کنفیڈنس نہیں لے لیتے، پورا اپنی مشین بنائی ہوئی پہ کنفیڈنس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کنٹرول حاصل نہیں کر لیتے اور ہر کوڈ بروک نہیں کر لیتے، ہمیں یہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ اور انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ یہ ملک اور قوم کی خاطر یہ قربانی دینی پڑے گی، اور انہوں نے بڑے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کاروان پہ اٹیک ہونے دیا، جس میں اس کی ٹیم لیڈر کا بھائی بھی مارا گیا، یا ہمارے لفظوں میں شہید ہو گیا۔ تو اس طرح انہوں نے جب یہ کنٹرول حاصل کر لیا اس سارے پہ، پھر انہوں نے پھر بھی انہوں نے تمام اٹیک نہیں روکے، کیونکہ یہ چھوٹے موٹے اٹیک چھوڑ دیتے تھے، جو بڑے اٹیک ہوتے تھے یا جن سے جرمن کی کمر ٹوٹ سکتی تھی ان کو انہوں نے توڑا، کیونکہ جب کوئی آدمی جب جیت کے نشے میں بہت بڑا اٹیک کرتا ہے اور اگر سے وہ اٹیک ناکام بن جاتا ہے تو وہ اس کی کمر ایک طرح سے ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت خرچہ اور بہت زیادہ محنت لگتی ہے اٹیک کرنے میں۔ اس طرح اس نے کئی بڑے بڑے اٹیک روکے، کئی وہ کنفرم جو نا آپریشن بھی ناکام بنائے اور پھر ان کے کونٹر اٹیک بھی کیے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اتحادی اور برطانیہ جنگ جیت گئے۔ انہوں نے یہ یونٹ جو تھا ڈسٹروئے کر دیا، جیسا ان کے ساتھ کنٹریکٹ تھا کہ یہ ایک ٹاپ سیکرٹ مشن ہے، اس کا انداز کسی سے ذکر نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے وہ ڈاکومنٹ وغیرہ برن کر دیے اور یہ 5-6 لوگ اپنے اپنے گھروں کو فارغ ہو گئے۔ اب ایلن ٹیورنگ میں ایک پرابلم تھا اس وقت، آج تو یہ نارمل ہے، کہ وہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کی زندگی کا جس سے وہ گمنام رہا وہ ہومو سیکسول تھا۔ اب جب وہ جنگ کے بعد واپس وہ جب اپنا یونیورسٹی میں گیا تو اپنا شعبے میں اس نے جوائن کیا، تو انٹیلیجنس اداروں کو یہ فکر تھی کہ یار یہ تو ہومو ہے، ایک تو اس وقت وہ کرائم تھا ہومو سیکسول ہونا، دوسرا نے کہا یہ سیکیورٹی رسک ہے، یہ کبھی بھی کہیں بھی بتا سکتا ہے، جیسے وہ ایک نیگیٹو آج کل ہم بھی سوچتے ہیں یار یہ بندے پہ کیا اعتبار کرے، یہ تو ہومو سیکسول ہے۔ تو آج سے اس وقت برطانیوں کی سوچ بھی پریمیٹیو تھی، انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا، اس شرط پہ اس کی ضمانت ہوئی کہ یہ اپنا علاج کروائے گا، اور فورس سے باقاعدہ جبراً اس کو دوائی دینی شروع کر دی جو جسم کے ہارمونز چینج کرتی ہیں۔ تو وہ یہ نشے میں رہنا شروع ہو گیا، تو اتنا ڈپریس ہو گیا یہ، کیونکہ اس کے ایک طرح سے ہاؤس اریسٹ تھا اور اسے کہا تھا کہ اگر تم اپنا علاج نہ کراؤ گے تو تمہیں پوری زندگی جیل میں رہنا پڑے گا۔ تو وہ اتنا ڈپریس ہو گیا، کیونکہ ایک جینیس تھا، سائنسسٹ تھا، اتنا بڑا کارنامہ کیا ہوا تھا، اتنا بڑا ہیرو تھا، تو وہ ڈپریشن میں آ کے اس نے زہر کھا کے خودکشی کر لی، اور یہ خودکشی اس نے 1959 میں کی، جنگ ختم ہونے کے 9 سال بعد، جبکہ اس کی عمر صرف 41 سال تھی اتنی جوانی میں، اور اس کی سٹوری ختم ہو گئی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ایلن ٹیورنگ کون تھا، کیا تھا۔ اس کی مشین بنائی ہوئی جو تھی وہ کمپیوٹر میں چینج ہو گئی، آج کا جو ہم کمپیوٹر دیکھتے ہیں وہ پورے ایک کمرے کا کمپیوٹر تھا۔ تو جب اب امریکہ برطانیہ ان ملکوں میں لا ہے کہ ایک خاص عرصے کے بعد یہ اپنی سیکرٹ فائل جتنی بھی سیکرٹ ہوں یہ اوپن کر دیتے ہیں، تو جب اس کے 50 سال کے بعد اس کی موت کے تقریباً 30-35 سال کے بعد جب یہ فائلیں اوپن ہوئیں، یعنی جب یہ فائلیں اوپن ہوئیں، جب یہ پتہ چلا کہ ایلن ٹیورنگ نے کیا کیا اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، تو 2009 میں برطانیہ کے پرائم منسٹر اس وقت کے گورڈن براؤن، بہت فیمس پرائم منسٹر تھے، اس نے پبلکلی معافی مانگی ایلن ٹیورنگ کے، اس کی قبر پہ جا کے اس سے معافی مانگی اور اسے نیشنل ہیرو کا خطاب دیا کہ یہ ہمارا نیشنل ہیرو تھا۔ اس کے بعد بات یہیں پہ نہیں رکی، ملکہ الزابتھ، برطانیہ کی ملکہ جو دنیا کی ایک طاقتور ترین شخصیت ہے، 2013 میں اس نے رائل پبلکلی معافی مانگی، ملکہ برطانیہ نے بھی، کہ ایلن ٹیورنگ ہم شرمندہ ہیں، ہم تم سے اچھا سلوک نہیں کر سکے اور تمہیں تمہارا وہ مقام نہیں دے سکے جس کے تم حقدار تھے۔ اور آج اس وقت جو کمپیوٹر سائنس میں جو جینیس ہوتا ہے، جس طرح امن میں اور ایجوکیشن میں نوبل انعام ملتا ہے، اس طرح کمپیوٹر کی دنیا میں جو سب سے بڑا انعام ہے، جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے کمپیوٹر سائنس میں، اس ایوارڈ کا نام ہے
ایلن ٹورنگ ایوارڈ. اور ایک اور چیز، ابھی جو جون کے اینڈ میں برطانیہ کا 50 پاؤنڈ کا سب سے بڑا نوٹ برطانیہ کا 50 پاؤنڈ کا آنے والا ہے، اس کے پہلے صفحے پہ کوئن کی فوٹو ہوگی اور اس کے بیک پہ ایلن ٹیورنگ کی تصویر ہوگی. یہ تھا وہ فورگٹن ہیرو جو کہ اب فورگٹن نہیں رہا. اور یہ ایسے ہی معاشروں میں ہوتا ہے، مہذب معاشروں میں ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں کو سنوار لیتے ہیں. اس طرح اگر ہمارے ہاں بھی ہم دیکھیں تو کتنے ہیروز، کتنے لوگ جو بالکل اس لیے وہ ہماری تاریخ کا حصہ نہیں بن سکے کہ یہاں تو وہ مسلم نہیں تھے یا کسی نہ کسی اور حوالے سے، اور چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کو ہمارے ہیرو بنا دیا گیا. ہم بھی اگر اپنی تاریخ درست کرنا چاہیں، ان معاشروں سے کچھ سیکھیں، تو کبھی بھی تاریخ درست کی جا سکتی ہے، اپنی غلطیوں کو مٹایا جا سکتا ہے اور ان پہ نئی تحریر رقم کی جا سکتی ہے. تو یہ تھی آج کی کہانی، یہ تھی آج کی سٹوری، اور میری طرف سے ایلن ٹیورنگ اور اس جیسے تمام ہیروز کو سلام.